جی ناظرین، ویلکم بیک۔ مجلس ترحیم بسلسلہ چہلم علامہ طالب جوہری صاحب آپ کے سامنے نشر کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے بریک سے پہلے مشہور دانشور ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا کلام سنا۔ اب ہم گفتگو کو وہیں سے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جو بصیرت کے بغیر عمل کرتا ہے اس کی مثال راستے پر نہ چلنے والے آدمی کی سی ہے، جس کے اندر بصیرت نہ ہو، علم نہ ہو، اور وہ اپنی زندگی کی راہوں پر چل رہا ہو مگر منزل تک پہنچنے والا راستہ اختیار نہ کرے۔ وہ علم کہ جس کا موضوع ذات و صفات خداوندی، نبوت، امامت، قیامت، خلقت اور آثار خلقت اور دینی مسائل کے بارے میں معرفت جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی قوی ہوگا، یعنی کہ علوم کے شعبوں کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ حصول علم کے وقت کس شعبوں کی طرف، کن موضوعات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز توحید رب، معرفت رب، پھر معرفت نبوت و رسالت، معرفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر معرفت امام اور امامت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، پھر وہ فقہی مسئلے اور مسائل کہ جو ہماری زندگی کو بااثر اور مفید اور کمال تک پہنچانے میں ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہیں، ان علوم کو حاصل کرنا کہ جس کے سبب یہ وہ علم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اور جب ایمان کامل اور قوی ہو تو ہم احادیث ہمیں ملتی ہیں معصومین کی کہ عابد کے مقابلے میں عالم کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ عابد اپنی شخصیت کو سنوارتا ہے اور اس کی عبادت اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، مگر عالم اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی شخصیت کو سنوارنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے تو حضرت یونس کے حوالے سے جو ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ عالم کی اہمیت کا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مفید ہے عالم کا وجود انسانی معاشرے میں، کہ جیسا کہ ہمیں ملتا ہے تفاسیر قرآن میں کہ حضرت یونس کی تبلیغ کے بعد فقط 2 لوگ ان پر ایمان لائے، جن میں ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا۔ اور جب حضرت یونس نے پریشان ہو کر، مایوس ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کی
کہ میں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، حد الامکان میں نے دین حق کو تیرے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر ہدایت نہیں پائی، لہٰذا اے رب تو ان پر عذاب نازل کر دے۔ اور وہ اپنا دل کا حال اپنے ان دو ایمان لانے والوں سے کر رہے تھے، تو عابد نے کہا کہ اللہ سے ان کے لیے عذاب طلب کریں، اور پھر وہ عذاب آیا اور وہ عابد حضرت یونس کے ساتھ شہر چھوڑ گیا، مگر عالم کہ جس نے عذاب کو آسمان سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا، اس نے فوراً قوم یونس سے کوئی اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب جو وحدہ لا شریک ہے، غفور و رحیم ہے۔ اگر تم اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کر لو اور حقیقی توبہ کرو تو یہ عذاب الہی تم سے دور ہو سکتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ اس قوم نے اس عالم کی سنی اور توبہ اور استغفار کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو ٹال دیا۔ ذرا سوچئے عالم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ وہ کس طریقے سے قوم کی فکر کو اپنے علم اور منطق کے ذریعے سے کس طریقے سے اپنی قوم کو متعارف کرواتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے۔ تو میں بار بار یہی عرض کر رہی ہوں، قدر کریں اپنے وقت کے علماء دین کی۔ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلیسنگ اور رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کے وجود کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر نگاہ کرم کی ہوئی ہے۔ اب ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں ہمارے پروگرام میں قم سے مولانا رضا حیدر صاحب کہ جنہوں نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا اور آج کی اس مجلس میں انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے علامہ صاحب کے، علامہ طالب جوہری کے حوالے سے علم کی اہمیت اور معرفت کے حوالے سے آپ جو ہیں وہ گفتگو فرمائیں گے۔ آئیے ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ مولانا رضا حیدر صاحب قم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، المؤمن العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازی فی سبیل اللہ، وَإِذَا مَاتَ ظُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ظُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوا کرتی ہے۔ مولا کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 پر اس حدیث کو تحریر فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مومن العالم، وہ مومن جو عالم ہے، اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں نمازی، روزے دار اور اس مجاہد سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، ان سب سے اس کا درجہ بلند ہے۔ اس مومن کا
جو عالم ہے. اور ایسا عالم مومن جب مر جاتا ہے سلما فی الاسلام ثلمتن، تو اسلام میں ایک ایسا خلا آ جاتا ہے، ایک ایسی کمی آ جاتی ہے جسے کوئی پر نہیں کر سکتا الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جب عالم اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اتنا نقصان پوری بشریت کو ہوتا ہے کہ جسے الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عالم کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بلکہ احادیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو زندہ ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مردوں کے حکم میں ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے درمیان نہیں ہوتے مگر حقیقت میں وہ زندہ ہوتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسۃ فی قبورہم، 5 لوگ اپنی قبروں میں ہیں، وثوابہم یجری الی دیوانہم، مگر ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. جس طریقے سے زندہ لوگوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، ویسے ہی یہ 5 لوگ ہیں کہ جو قبروں میں ہیں مگر ثواب ان کے نامہ اعمال میں برابر لکھا جا رہا ہے. وہ 5 لوگ کون ہیں؟ پیغمبر فرماتے من غرس نخلا، جس نے ایک درخت لگایا، کھجور کا درخت لگایا. ومن حفر بئرا، دوسرا وہ جس نے کنواں کھودا دوسروں کو پانی پلانے کے لیے. اور تیسرا وہ من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد کو بنایا. اور چوتھا وہ من کتب مصحفا، جس نے قرآن کو لکھا ہو. اور پانچواں وہ من خلف ابنا صالحا، جس نے نیک اولاد دنیا میں چھوڑی ہو. یہ 5 لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں قبر میں تو ہیں مگر وہ زندہ کے حکم میں ہیں، نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے. اب اسی حدیث کی شرح ایک دوسری حدیث کر رہی ہے وضاحت کے ساتھ کہ کون لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ کے حکم میں ہیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو اصول کافی کی شرح میں ملا صدرہ مرحوم نے نقل فرمایا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی شیعہ اور سنی دونوں اس حدیث کو مانتے ہیں، دونوں کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب نہیں لکھا جاتا الا من ثلاث، مگر ہاں 3 لوگ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا عمل جاری اور ساری رہتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ علم ينتفع به، ایک ایسا آدمی جو ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ جس سے بشریت فائدہ اٹھا رہی ہو، لوگ اس کے علم سے ہدایت کے راہ کے اوپر آ رہے ہوں. وہ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام کر کے جائے صدقہ جاریہ، جیسا کہ پہلے ایک حدیث میں آیا کہ درخت لگا دیا، کنواں کھود دیا یا مسجد بنا دی، ایسا کوئی کام کر کے جائے تو وہ بھی زندہ کے حکم میں ہے. اور تیسرا ولد صالح، نیک لڑکا چھوڑ کر جائے، یدعو لہ، جو والدین کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے. تو ان دونوں حدیثوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. ان میں ایک عالم بھی ہے جو مر جاتا ہے مگر حقیقت میں وہ مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے، اپنی تحریر کی شکل میں زندہ رہتا ہے، تقریر کی شکل میں زندہ رہتا ہے، یا اس نے جو کام کیا ہے، شاگردوں کی جو پرورش کی ہے، جو تربیت کی ہے، اس شکل میں وہ زندہ رہتا ہے. ہدایت کا جو راستہ اس نے بنایا، اس راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں، تو جب تک اس کے بتائے ہوئے راستے پر لوگ چلتے رہیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ راستہ بتانے والا زندہ ہے. آج ہم لوگ
غم منا رہے ہیں اس عظیم عالم دین کا کہ جس کے جانے سے وہ خلا ہوا کہ جو پورا نہیں ہو سکتا۔ علامہ طالب جوہری مرحوم صاحب، پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے، یقیناً آپ کی موت سے عالم اسلام کو وہ زبردست نقصان ہوا ہے کہ جس کی بھرپائی بہت ہی مشکل ہے۔ بہت ہی خصوصیات کے حامل تھے علامہ۔ ایسا نہیں کہ صرف منبر پر آتے تھے اور تقریر کے ذریعے سے مذہب اہل بیت دین اسلام کی خدمت کرتے تھے، نہیں، تحریر کے ذریعے سے بھی، اور تحریر میں نظم اور نثر دونوں کے ذریعے سے ساری زندگی وہ اہل بیت علیہم السلام کے افکار کو اور اہل بیت علیہم السلام کے ارشادات کو دنیا والوں تک پہنچاتے رہے۔ بے انتہا خصوصیات کے حامل تھے۔ مجھے یاد ہے میری پہلی ملاقات علامہ مرحوم سے سرزمین قم پر ہوئی تھی تقریباً 20 سال پہلے، جب میرے یہاں نظر کا اہتمام تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو مدعو کیا تھا، ایک دوست کو فون کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے یہاں مہمان ہیں، میں ان کو بھی لے کے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ، آئیے، تشریف لائیے، آپ کا گھر ہے۔ تو جواب دیا ہم لوگ آئیں گے تو لیکن رات میں آئیں گے 10 بجے کے بعد۔ ٹھیک ہے، آپ جب بھی آئیے، آپ کا گھر ہے۔ سردی کا موسم تھا، گھنٹی بجائی 10 ساڑھے 10 بجے تقریباً۔ میں نے دروازہ کھولا تو ہمارے دوست صاحب تھے اور ایک شخص ابا جس کے سر کے اوپر پڑی ہوئی تھی، سخت ہوا چل رہی تھی، میں نہیں پہچان پایا۔ سلام کیا، جب انہوں نے جواب دیا تو ان کی آواز سے میں نے فوراً پہچان لیا یہ تو علامہ طالب جوہری صاحب ہیں، کیونکہ بہت سی مجلسیں میں نے ان کی سن رکھی تھی۔ بہت خوشی ہوئی، حیرت بھی ہوئی۔ بہرحال اندر آئے۔ اس وقت کو ہندو مذہب سے متعلق کچھ کتابیں ہمارے پاس تھی ہندی زبان میں، ان کا میں مطالعہ کر رہا تھا۔ ان کتابوں کو دیکھا تو کہنے لگے کیا اس کے بارے میں بھی شوق ہے؟ میں نے کہا تھوڑا بہت پڑھ رہا ہوں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ ہندو مذہب کیا ہے۔ ایک آدھ انہوں نے سوال کیے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھائی اب تو جم کے بیٹھنا ہے۔ پھر تقریباً 2 بجے رات تک بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد جب کبھی قم ان کا آنا ہوتا تو پیغام آتا کہ علامہ صاحب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دن میں سو لیں، ہم آئیں گے۔ آتے تھے 3 بجے 4 بجے رات تک، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ بہت استفادہ کیا، واقعات سناتے تھے، نجف اشرف کے واقعات سناتے تھے، علماء اکرام کے واقعات سناتے تھے، مراجع اکرام کے واقعات سناتے تھے، اور جس طرح سے ان لوگوں نے محنت کی، جس طریقے سے ان لوگوں نے پڑھا، علم حاصل کیا، وہ سب بتاتے تھے۔ بہت ہی خصوصیات کے حامل تھے علامہ طالب جوہری صاحب۔ بہرحال بہت اچھے مدرس تھے آپ۔ خطابت کو تو بعد میں انہوں نے اختیار کیا، جب وہ آ گئے کراچی کافی عرصے کے بعد، جب انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اب ضروری ہے کہ میں منبر پر آؤں قوم کو میسج اور پیغام دینے کے لیے، تب انہوں نے اس راہ کو چنا، ورنہ اس سے پہلے وہ مدرس تھے اور بہت ہی اچھے مدرس تھے۔ وہ خطابت کو انہوں نے انتخاب کیا اور بہت ہی زیادہ عمیق مطالعہ کیا، خاص کر قرآن مجید کا بہت ہی عمق کے ساتھ، بہت ہی گہرائی کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے علمی بیان سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کیا اور درس قرآن دینا شروع کیا۔ جب ٹی وی کو پر بھی آتا تھا اس سے بھی آپ کی کافی شہرت ہوئی، سبھی ان کو مانتے تھے، سبھی ان سے محبت کرتے تھے، شیعہ ہو یا سنی، سب ان کے قدردات ہیں۔ اس وجہ سے کہ ایک صرف یہ نہیں کہ ایک عالم دین کی حیثیت سے، ایک بہت ہی اچھے انسان ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا، بہت اچھے اخلاق کا انہوں نے ثبوت دیا۔ جب آتے تو گفتگو کرتے تھے تو طالب علموں کے ساتھ بالکل ایسے ہی لگتا تھا جیسے خود ایک طالب علم ہے۔ جب عالم سے بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے تو اس طریقے سے لگتا تھا جیسے ایک عالم دوسرے عالم سے بول رہا ہے۔ مزاج میں بزلہ سنجی تھی اور لطیفے بھی بہت سناتے تھے، واقعات بھی بہت سناتے تھے۔ میں نے ان کی مجلسیں سنی ہیں، کیسٹ میں نے ان کے سنے ہیں، سب تو مجلسیں نہیں سنی ہیں، کچھ مجلسیں سنی ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ آئے تو میں نے کہا آپ کی مجلس میں جن جن نکات کے اوپر نعرے حیدری لگتے ہیں یا بہت زیادہ واہ واہ ہوتی ہے، میں نے ان نکات پر غور کیا
تو یہ جو منطقی دلیل یعنی قیاس میں چلے جا، منطق میں قیاس ہے، اس کے جو ضروب ہیں، اس کے جو اشکال ہیں، اس اشکال کی شکل میں وہ نقطہ نکلتا ہے، نتیجے کی شکل میں وہ نقطہ نکلتا ہے. تو سن کے بہت خوش ہوئے، کہا اس طرف تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں. یعنی نقطہ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر یہ نقطہ کیسے وجود میں آیا، کیسے نکالا علمی طریقے سے، وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. آپ جو گفتگو کرتے تھے بہت سادہ آپ کی گفتگو ہوتی تھی، مگر اس طرح سے نہیں ہوتی تھی کہ عوام تو اس سے استفادہ کرے اور اہل علم کے لیے بار ہو. نہیں، آپ کی گفتگو کچھ اس طرح سے ہوتی تھی کہ اہل علم بھی ذوق سے سنتے تھے، عوام بھی شوق سے سنتی تھی. استدلال جو کرتے تھے آپ، منطقی استدلال ہوتا تھا، عقلی استدلال ہوتا تھا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ علم صرف جاننے کا نام نہیں ہے، علم عقل کو استعمال کرنے کا نام ہے. علم اسے کہتے ہیں کہ انسان کہاں کے اوپر، یعنی عالم حقیقت میں وہ ہے کہ جو صحیح موقع کے اوپر، صحیح جگہ کے اوپر علم کا استعمال کرے، وہ حقیقت میں عالم ہے. آپ نے اپنے علم کا خوب استعمال کیا، اس طریقے سے استعمال کیا کہ عوام نے بھی فائدہ اٹھایا، خواص نے بھی فائدہ اٹھایا، علماء نے بھی استفادہ کیا، عوام نے بھی استفادہ کیا. آپ جو گفتگو کرتے تھے ممبر پر، اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے کہ دوسروں کے عقائد کو نہیں چھیڑتے تھے کہ جھگڑا ہو جائے، نفرت پھیل جائے. ایسی گفتگو آپ نہیں کرتے تھے. دوسرے کے عقائد کو چھیڑتے نہیں تھے اور اپنے عقائد کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے. ہمیشہ اپنے عقائد کو انہوں نے بیان کیا. ایک مجلس میں اس طرح سے بیان کر رہے تھے، انتظار، میرے خیال سے ان کا ٹاپک تھا امام زمانہ کا انتظار. اس پر کہنے لگے وہ بھی انتظار کرتے ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں کہ پیدا ہوگا، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں جو پیدا ہو چکا ہے. بھئی یہی فرق ہے ہمارے انتظار میں، ان کے انتظار میں. تو میں ان سے کہوں گا جو انتظار کر رہے ہیں اس کا جو پیدا ہوگا، کہ بھائی ابھی پیدا تو نہیں ہوا ہے، پیدا ہوگا، تو آپ ابھی سے اجماع کر لیجئے کسی کے اوپر. کسی کو مہدی مان لیجئے، کسی کو آخری امام مان لیجئے. ہم تو نہیں اجماع کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں تو پیدا ہو چکا، وہ غائب ہے، پردے غیب میں، ہم اس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن آپ اجماع کر سکتے کہ آپ کے یہاں پیدا ہوگا. تو وہ جواب دیں گے نہیں، ہم اجماع سے نہیں بنا سکتے ہیں، مہدی کو اجماع سے نہیں بنا سکتے ہیں، انتخاب سے نہیں بنا سکتے ہیں. تو اس پر انہوں نے ایک لطیف استدلال کیا، جب 12ویں کا انتخاب اجماع سے نہیں ہو سکتا تو پہلے کا انتخاب اجماع سے کیسے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی دلیلیں انہوں نے دی جو منطقی دلیلیں تھیں، اور منطقی یا دلیلوں کے ساتھ ساتھ اس اسلوب میں ان دلیلوں کو انہوں نے پیش کیا، اس طریقے سے پیش کیا کہ عوام و خواص دونوں کی سمجھ میں وہ دلیلیں آپ کی آ جاتی تھیں. اپنی تقریروں سے آپ نے کسی کے عقائد کو مجروح نہیں کیا، نفرت نہیں پھیلائی، بلکہ محبت کے ذریعے سے پیغام اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. آپ کا جیسا نام تھا، جیسا اسم تھا، ویسا ہی مسمى تھا. طالب جوہری اگر نام تھا تو آپ واقعاً طالب جوہر تھے، جوہر کو طلب کرتے رہے، ساری زندگی طلب کیا اور حاصل بھی کیا. جوہر خطابت کو بھی حاصل کیا، جوہر علم و ادب کو بھی حاصل کیا. ان کی کمی ہمیشہ رہے گی. یہی دعا ہے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے اہل بیت کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا سکیں کہ جس سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم مل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. ریسپیکٹڈ مولانا سید رضا حیدر صاحب، کہ جنہوں نے ہمیں قم سے جوائن کیا. خداوند کریم آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم اسی طریقے سے آپ کے علم سے مستفید ہوتے رہیں. بہترین گفتگو آپ نے فرمائی ہے. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. حیرت ہے کہ
تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جیسے ابتدا میں نے عرض کی کہ سب سے پہلی آیت ہی علم کے حوالے سے اتری ہے، اور جس قوم پر یہ کلام الہی علم کتاب اتری، وہی قوم علوم میں بہت پیچھے ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کے لیے کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خداوند کریم مسلمانوں کو توفیق دے کہ جو خزانہ علم کا امت محمدیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ ہماری زندگی کا نصب العین، ہماری زندگی کی اشد ضرورت حصول علم ہونا چاہیے۔ ناظرین، میں بار بار یہ عرض کر رہی ہوں کہ حقیقتاً ہم نے اپنے آپ کو اس خزانے سے، اس گنجینہ علم سے محروم رکھا ہے جو کہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم ان شخصیات سے کی طرف متوجہ ہو کے معرفت حاصل کر کے ان کی شخصیت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں تو بے شک مسلمان پوری دنیا کو مسخر کر سکتا ہے، اور اس کے کمال تک، اس کے عروج تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ ہمیں اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہدایت ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ اس نے تربیت تعلیمات اہل بیت اور علماء حق کا دفاع کیا، اور اپنے اس پلیٹ فارم سے، ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم کو مستفید کیا، اور اس میں ہم بہت زیادہ ممنون ہیں، مشکور ہیں فاؤنڈر آف ہدایت ٹی وی، سربراہ ہدایت ٹی وی کے علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، اور ان کی پالیسیز کہ آپ نے اپنے ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ ہمیشہ علماء حق کا دفاع کیا ہے، اور ان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو متعارف کروایا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں علامہ صاحب کے، اور یہ جو مجلس ترحیم کا یہ جو انعقاد اس وقت ہوا ہے، یہ بھی انہی کے توسط سے ہے، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت بن رہے ہیں علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب۔ آئیے ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمد للہ رب العالمین،
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء باقون ما بقي الدهر. آج ایک بہت عظیم یاد ہے اور عظیم تذکرہ ہے. عظیم عالم دین، بہت بزرگ عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ طالب جوہری اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے جوار مقدس نصیب فرمائے، اور ایک بہت بڑا علمی، فکری اور ایسی ایک منفرد جو شخصیت ہے، معتدل شخصیت، منفرد علمی لحاظ کے ساتھ، کہ جنہوں نے خدمت دین مبین اور اہل بیت علیہ السلام کے اس مشن مقدس کو آگے بڑھانے میں ایک عظیم اپنی زندگی کا جو سرمایہ ہے اسے قربان کیا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں ہی کو چنا کرتا ہے پیغام کے سلسلے میں، کہ جن کے پیغام اور جن کا مشن ہمیشہ ترویج رہا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. زندگی گزری اسی تبلیغ میں، اسی ترویج میں، اور علماء تو باقی رہتے ہیں. علماء کا کام باقی ہے، علماء کا نام باقی ہے، علماء کے جو اذکار ہیں وہ باقی ہیں. العلماء باقون، یہ گارنٹی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ علماء باقی رہیں گے. ان کی بقا ان کے علم کے ساتھ ہے، ان کی بقا ان کی فکر کے ساتھ ہے، ان کی بقا ان کے نظریے کے ساتھ ہے، ان کی بقا ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے. ان کا بقا کیا ہے؟ اسی ترویج دین کے سلسلے میں. العلماء باقون ما باقی الدہر. جب تک دہر باقی ہے، جب تک زمانہ باقی ہے، اس وقت تک علماء باقی ہیں. علماء ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہوا، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا، اور جس طرح فرمایا گیا کہ اذا مات العالم مات العالم. جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو گویا عالم کا انتقال ہو گیا ہے، ایک جہان کا انتقال ہو گیا ہے. اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها شیء. جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو ایسا خلا پیدا ہوتا ہے، اس خلا کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کیا ہیں؟ انبیاء کی جو وراثت ہے، علمی لحاظ کے ساتھ، فکری لحاظ کے ساتھ، ترویج کے لحاظ کے ساتھ، تبلیغ کے لحاظ کے ساتھ، ایسی ہے کہ اس کو کس کی مجال ہے کہ وہ شان بیان کر سکے. کہ حضور جن کی شان میں فرماتے ہیں، اور تبلیغ دین مبین کی عظمت دنیا کا سب سے زیادہ مقدس ترین اگر کوئی شعبہ ہے وہ تبلیغ اہل بیت علیہ السلام کا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس مشن کی ترویج سے بڑھ کر کوئی عظیم ترین کام نہیں ہے. جو شان ایسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں یا علی
یمن میں تبلیغ کے لیے بھیجا، فرمایا کہ یا علی آپ کی اس تبلیغ کے نتیجے میں اگر کسی ایک کی بھی ہدایت ہو جاتی ہے اور ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا عظمت کیا ہے، عزت کیا ہے، آنر کیا ہے، تبلیغ کے سلسلے میں شان کیا ہے۔ خوش بحال اللہ نے کیا توفیق دی ہے عظیم مفکر اور مؤلف، مصنف، مقرر، استاد حضرت علامہ طالب جوہری رضوان اللہ تعالی علیہ۔ تبلیغ کا ایسا عالمی اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں موقع دیا، یہ اپورچونٹی اور یہ فرصت زہ نصیب، اللہ نصیب والوں کو یہ توفیقات عنایت کیا کرتا ہے کہ جن کی آواز پوری عالمی ہو جایا کرتی ہے، گلوبل انداز کے ساتھ تبلیغ دین مبین اسلام، اور وہ تبلیغ کہ جو معتدل، جس میں کسی قسم کی ریجیکٹنس نہیں ہے، وحدت کے سائے میں، عشق و محبت کے سائے میں۔ ظاہر ہے کہ ربانی تب بھی انسان بنتا ہے، عالم ربانی، جب اس کا توسل رب کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ شان اللہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ نجف کے ان علماء کے جن کے یہی علامہ ذیشان حضرت جوادی اعلی اللہ مقام ہوں، یہ وہی بیج ہے۔ یہ بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے مولا امیر المومنین کے ہاں سے جنہوں نے ظالم تلمذ طے کیا ہے، انہیں اللہ نے بڑی توفیقات دی ہیں۔ یہ جو بیج آیا تھا پاکستان میں، انڈیا میں، اس دور کے، جہاں پہ جو شاگرد حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آخوئی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ محسن حکیم، حضرت آیت اللہ العظمیٰ باقر و صدر جیسی عظیم شخصیات سے کسب فیض کرنے کے بعد، ظاہر ہے کہ یہ شخصیات نے آ کے وہ علمی نکھار پیدا کیا اور علمی گلشن آباد کیے۔ ایسے گلدستے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی علمی توفیقات کم انسانوں کو میسر ہوا کرتی ہے کہ جو اللہ نے انہیں توفیق دی ہے۔ کیا توسل ہے اور کیا وہ توسل کے اوقات تھے ان لوگوں کے کہ جن کی وجہ سے امام زمانہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ زہ نصیب یہ حقیقت میں فضل پروردگار ہوا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل پروردگار ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ان سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشت خدائے بخشت۔ ایسے گوہر نایاب، ایسے جوہر یگانہ جو ہوا کرتے ہیں، یہ گوہر اور یہ جوہر یہ صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے ہیں کہ جو بول سکتے ہیں مگر لکھ نہیں سکتے، بہت سارے ہیں لکھ سکتے ہیں مگر ان میں بولنے کی وہ صلاحیت جو ہے نا وہ کم ہوا کرتی ہے، تقریری جو ہے اس اعتبار کے ساتھ۔ یہ ایسی شخصیت ہیں، اللہ نے انہیں تحریر بھی دی ہے، اللہ نے انہیں تقریر بھی دی ہے۔ تفسیر آج بھی ان کی موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ قلم کی جو طاقت ہوا کرتی ہے۔ انسان جب منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے تو قلم کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک قلم کی چمک انسان کو باقی رکھتی ہے، یہ قلم کی طاقت ہمیشہ باقی رہا کرتی ہے۔ اور یہ قلم کی جو اس کی درخشانی ہے، میں کیوں کہوں، خود حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف مداد علماء کو رکھا جائے گا، ایک ترازو ہوگا،
ایک ترازو کے پلڑے پہ علماء کے قلم کی سیاہی کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے پر شہداء کے خون کو رکھا جائے گا. پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے، شہداء کے خون سے برتر ہے. اس وجہ سے کہ یہی علماء ہیں، علماء کا قلم ہے کہ جن کی وجہ سے یہ شہید پیدا ہوئے ہیں. علماء کا قلم شہید پرور ہے، شہید ساز ہے. اور یہ توفیق اللہ نے انہیں قلمی لحاظ کے ساتھ بھی دی ہے، علمی لحاظ کے ساتھ بھی دی ہے، فکری لحاظ کے ساتھ بھی دی ہے. یہ بہت بڑی توفیقات ہوتی ہیں علماء کے لیے کہ تحقیق اور تدریس اور تعلیم، سیکھنا اور سکھانا دوسروں کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تحریر. یہ تحریر بھی بہت عظیم جو ہے کام ہے، بہت عظیم. اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں یہ منزل بھی نصیب کی ہے. تقریر میں وہ ایک مجے ہوئے، سخنور اور پورا تسلط اور تسبیح کے دانوں کی طرح ان کی وہ انداز اور تسلسل جو تقریر کے لیے، خطابت کے لیے چاہیے ہوا کرتا ہے. اور پھر آداب گفتگو کے، قرآنی ریفرنسز، کچی بات نہیں کرنا اپنی تقاریر میں، بہت مضبوط انداز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، پوری تفتیش کے ساتھ اور پورے استنباط کے ساتھ گفتگو کرنا. یہ بہت بڑی محنت ہے اور بہت بڑی سعی ہے اور بہت بڑی کوشش ہے. اور اس کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے یہ احادیث کے سلسلے میں بھی کہ، اور بہت زیادہ متوجہ کیا گیا ہے معصومین علیہ السلام نے کہ تم اس طرح کیا کرو کہ ہمارے امر کو زندہ کرو. جس طرح حدیث میں ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، میرے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے. تو راوی نے پوچھا فکیف یحیی امرکم، وہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا 2 طریقوں سے ہمارے امر کو زندہ کرے گا. پہلی چیز ہے یتعلم علومنا، پہلے ہمارے علوم کو پڑھے، صدری علم نہ اپنا چلائے خطابت میں، بلکہ فرمایا کہ معصومین نے جو تاکید کی ہے تحقیق کرے، ہمارے علم کی تحقیق کرے. یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو پڑھے پہلے. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ النَّاسِ، ہمارے علوم کو پڑھ کے دوسروں کو پڑھائے. جب کوئی ایسا کرتا ہے فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، جب لوگ ہمارے کلام کی خوبیاں دیکھیں گے لَاتَّبَعُونَا، وہ لازمی طور پر ہماری اتباع کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ دعائے امام زمانہ میں شامل ہو جائیں، دعائے معصومین میں شامل ہو جائیں، دعائے اہل بیت میں شامل ہو جائیں، تو طریقہ کار 8ویں آقا نے بتا دیا، اور وہ یہ ہے کہ یتعلم علومنا ویعلمہ الناس. سب سے پہلے علوم کو سیکھو، علوم آل محمد. علوم آل محمد کو آپ سیکھیں گے، مشن آل محمد کو آگے پھیلائیں گے، معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے شامل حال ہو جائیں گے. یہی تبلیغ کا ہے جو ایک وسیلہ بنا ہے رحمت پروردگار کا، دعائے معصومین علیہ السلام کو. یہ تبلیغ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں توفیق دی. بزرگ عالم دین حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ طالب جوہری اعلی اللہ مقامہ، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنے رحمت واسعہ اور غفران واسعہ میں
جگہ عنایت فرمائے اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ ہم ساری ملت اسلامیہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خانوادہ محترم ہے حضرت علامہ طالب جوہری اعلی اللہ مقامہ، پورے خانوادے کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اس عظیم ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور بہت بڑا لاس ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے، صبر جمیل عنایت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان مبلغین اور ان علماء کے صدقے میں اس جو تبلیغی سلسلہ ہے اس کو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری اور ساری رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اجر دے اور سلامتی نصیب فرمائے، اور ہمارے جتنے علماء اس دنیا سے گزر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے نام باقی ہیں، ان کی یادیں باقی ہیں، ان کا کام بھی باقی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب پہ اپنی غفران واسعہ اور رحمت واسعہ نازل فرمائے، اور ہمارے مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت ہی جامع اور مفید گفتگو آپ نے فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم اسی طریقے سے آپ کی صحبت اور آپ کے علم سے مستفید ہوتے رہیں، اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ ایک عظیم اسکالر، مفسر، مفکر، فلسفی، خطیب، شاعر، ادیب، دانشور، المختصر، علم و ادب کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہذب، شائستہ، باوقار، با اخلاق، با کردار شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کو مقدم رکھا، اور وہ ایک بہت بڑے داعی تھے اتحاد بین المسلمین کے، کہ جس کے سبب ان کی تقاریر کو سننے کے لیے ہر اسکول آف تھاٹ کے علماء شرکت کرتے تھے، اور ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے۔ وہ سب کہ جو منبر سے علم کی اشاعت کرتے ہیں، ان کے لیے علامہ صاحب کی شخصیت ایک گائیڈ لائن ہے، ایک رول ماڈل ہے، جس نے منبر کے تقدس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا، اور منبر رسول کو دشمنان دین کے منبر سے جدا رکھا۔ ایک تفریق واضح ان کی تقاریر میں کہ منبر کے احترام کو کس طریقے سے وہ مقدم سمجھتے تھے۔ جتنے بھی خطیب ہیں ان کو ان کا طریقہ گفتگو اور خطابت اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ خطیب تھا کہ جس نے منبر کی عزت و ناموس کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیا۔ جی ناظرین، اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے
اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم نے علامہ صاحب کی فیملی سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ان کے صاحبزادوں میں سے یا ان کی صاحبزادی میں سے کوئی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر کے اور علامہ صاحب کے حوالے سے گفتگو کرتے، مگر ظاہر ہے کہ اتنا بڑا صدمہ ہے اور ان کے لیے مشکل تھا ہمارے لیے وقت نکالنا، کیونکہ جو سلسلہ آپ وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز اور فیس بک کے ذریعے سے کہ مسلسل جب سے علامہ صاحب کا انتقال ہوا ہے ان کی قبر پر عزاداری ہو رہی ہے 24 آورس. لہذا ہم ان کے خانوادے کو تعزیت پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں خداوند کریم ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک چیز اور جو علامہ کی خصوصیت میں بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ علماء اپنے خانوادے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے ہیں، مگر علامہ صاحب کی صحبت سے ان کے خانوادے نے وہ فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے اپنے علم کو اپنے بچوں میں منتقل کیا کہ ماشاءاللہ ان کے جو ہیں وہ 3 بیٹے جہاں تک مجھے علم ہے وہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور خطیب ہیں، بہت ہی نامور خطیب ہیں، اور ان کی ایک صاحبزادی بھی ذاکرہ ہیں. تو یہ بھی ان کے کردار کی ایک خاصیت ہے. اور اس آج ہمارے ساتھ جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو علامہ صاحب کے چھوٹے بھائی عبدالقاسم صاحب کے داماد ہیں، اور ہم نے ان سے عرض کیا تھا کہ اگر وہ علامہ کے حوالے سے چند جملے اگر بیان کریں تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگے گا. تو ہم ان کی گفتگو کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بند تھا تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے صبا تو عزم دشتے بلا و غم. تو علامہ صاحب کا بھی بند بالکل بیان نہیں، اگر آپ دیکھیں تو لفظیات اور کرافٹنگ میں بالکل ویسا ہی ہے کہ تاریخ کائنات کے ہر زیر و بم کے ساتھ لرزاں خونچ کا ہیں ہزاروں ہی واقعات، لیکن وہ حادثہ جو ہوا تھا لب فرات اپنے جلو میں لے کے چلا سرمدی حیات. وہ حادثہ جو ایک ابدی چیخ بن گیا یعنی سریر خامہ تاریخ بن گیا. بالکل اسی طرح علامہ طالب جوہری صاحب کی غزلوں میں خاص اسلوب ہے، خاص ڈکشن ہے جو یقیناً ان کی بلند پایا شخصیت کو آشکار کرتا ہے. یعنی وہ غزل بھی لکھتے ہیں تو وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ ہر ایک خم میں نشیب و فراز فن تو نہیں، تیرا بدن تیری آواز کا بدن تو نہیں، سفر ہے شرط تو کیوں ہو رہا ہے یہ احساس کہ میری چال پہ کچھ لوگ خندہ زن تو نہیں، قدم قدم پہ فسانے ہیں چاہ کے دامن کے، یہ زندگی کسی یوسف کا پیراہن تو نہیں، خلاف رسم خاموشی میں مصلحت ہے ضرور، میرا حریف میری طرح کم سخن تو نہیں. اور بالکل اسی طرح اگر آپ ان کے قصائد دیکھیں تو قصائد کے حوالے سے بھی ان کی شخصیت بالکل مختلف ہے. یعنی قصیدے کے مشہور شاعر خاندان اجتہاد کے آخری شاعر حضرت ساحر لکھنوی صاحب نے متعدد بار خاکسار سے اور اپنی تقاریر میں اور اپنی گفتگو میں اعتراف کیا کہ علامہ طالب جوہری صاحب جیسا قصیدہ کہنے والا اس عہد میں دوسرا نہیں. خود جوش صاحب راغ مراد آبادی اور تمام اکابرین سے کہتے تھے کہ مصطفیٰ جوہر صاحب کے صاحبزادے طالب جوہری بہت ہی دھاڑ دھاڑ مصرے کہتے ہیں، یعنی بہت ہی بلند پایا قصیدے کی زبان، اس کی کرافٹنگ، اس کے موضوعات. تو بے شک اس وقت ان کی تمام ادبی کاوشیں، تمام علمی کاوشیں، ان سب پر جو ہے وہ بات کی جانی چاہیے. اور علامہ طالب جوہری جیسی ہستی دوبارہ اتنی مجمع صفات قسم کی ہستی جو مختلف جہتوں میں کامل، یعنی علم رمل، علم جفر اور یعنی علم معاشیات، علم اقتصادیات، ساتھ ہی ساتھ قرآن، منطق و فلسفہ، اتنے موضوعات پر گرفت رکھنے والا اور اتنا اچھا شاعر، اتنا بڑا شاعر شاید آپ کو ایک جگہ نہیں ملے گا.
تو پوری ملت سوگوار ہے اور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کو اور پورے خانوادے کو، اور خاص طور پر ہدایت ٹی وی کے حوالے سے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ تعزیت پیش کر سکیں خانوادے کو، اور خانوادہ تعزیت پیش کر سکے پوری ملت کو۔ خاص طور پر محترمہ فرح صاحبہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر خانوادے کو یاد کیا اور اس سوگوار فضا میں اس سوگ میں ساتھ دینے کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے اس مشکل وقت میں ہماری دعوت کو قبول کیا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ خداوند کریم آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں سے چلا جائے تو پھر انسان پھر اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتا ہے۔ تو خداوند کریم آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ تمام خانوادے کو، علامہ طالب جوہری صاحب کے اور جتنے بھی ان کے لواحقین ہیں، دوست احباب اور ہم جیسے ان کے پرستار، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور توفیق دے کہ علامہ صاحب کی علم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ان کے کردار، ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے قوم و ملت کا نام روشن کر سکیں۔ ناظرین، آج کی اس مجلس ترحیم کا اختتام خود علامہ صاحب کے مصائب سے کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ خداوند کریم ان کے سفر آخرت کو ان کے لیے شاندار اور بہترین بنائے، جوار اہل بیت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنے قریب بندوں میں ان کا شمار فرمائے۔ اب میں اجازت چاہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جو شخصیت ہے پیغمبر اکرم کی، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ چہلم کب ہے؟ پرسوں ہے، ایک ہی رات تو رہ گئی نا۔ چہلم میں ایک ہی رات رہ گئی۔ اگر یوں تو آل محمد میں کون ایسا ہے جو رسول کی شبیہ نہ ہو، لیکن اگر مکمل شبیہ دیکھنی ہو تو حسین ابن علی کو دیکھو۔ شمر ابن ذوالجوشن جب حسین ابن علی کا سر قلم کر رہا تھا، دیکھو دو چار جملے شہزادی سکینہ کے لیے کہوں گا۔ لیکن یہ جملہ سن لو۔ جب سر قلم کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ حسین کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں کو متوجہ کیا کہ حسین اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ شمر کہتا ہے کہ حسین ایک شعر پڑھ رہے تھے، ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، پروردگار میں پوری مخلوق کو، ساری دنیا کی مخلوقات کو ترک کر کے تیری محبت میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ وَآیتَمْتُ الْعَیَالَ لِکَیْ أَرَاکَ، اور اب مجھے سکینہ کی اسیری کی پرواہ نہیں ہے۔ بات اس بچی تک آ گئی نا۔ صاحب اکلیل المصائب نے ایک روایت لکھی ہے
جو میں نے بارہا پڑھی اور اپنے سننے والوں تک وہ روایت پہنچائی کہ سنو بھائی، پڑھنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن روایت ہے تو پڑھ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، 2-4 جملے، زیادہ نہیں، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تم نے سنا ہوگا چادریں لوٹ لی گئی، سیدانی ہوگی، یہ تو مشہور ہے نا، بہت مشہور ہے۔ بچی کے گوشوارے نکال لیے گئے۔ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ گوشوارے کیسے نکالے گئے؟ اتار کے نہیں نکالے گئے، کھینچ کے نکالے۔ کھینچ کے نکالے گئے۔ بچی، اب سننا بھائی سننا، بچی سو رہی تھی حسین ابن علی کے لاشے کے قریب۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ سینے پر سو سکی ہو، لیکن سینے پہ اتنے تیر تھے کہ سونا ممکن نہیں تھا۔ کئی سو رہی ہوگی۔ اتنے میں فوج یزید کے کچھ لوگ گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ حسین کی بیٹی چھوٹی سی بچی وہ سو رہی ہے لاشے کے قریب، تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ بچی، چھوٹے بچے لاشوں کے قریب راتیں نہیں گزارا کرتے۔ جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، اکیلی رات میں اکیلا بچہ لاشے کے قریب رات نہیں گزارتا۔ بچی نے رو کے کہا میرا بابا بھی تو کہہ رہا ہے نا۔ فوجیوں نے پھر سمجھانا چاہا بچی کو، بچی رونے لگی، کہنے لگی کچھ کام کرنے ہیں وہ کام کر لوں پھر میں چلی جاؤں گی۔ کہا بیٹی تیرا کام کیا ہے جو تو کرنے کے لیے رکی ہوئی ہے؟ کہا میرے بابا کا لاشا اڑیاں ہے، میں درختوں سے پتے چن کے لاؤں گی، اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی۔ میرے بابا کو کسی نے کفن نہیں دیا، میں کوئی چادر تلاش کروں گی، اپنے بابا کو کفن دوں گی، اور میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ آخری جملہ سنو، میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں راستے میں جا کے بیٹھ جاؤں گی، شاید مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرے تو میں آواز دوں گی قافلے والوں، ایک غریب مسلمان دنیا سے گزر گیا ہے، آ کر اس کی نماز دے دینا۔